جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی برابر اور ثواب وہ برابر نہیں. یہ کیا وجہ ہوئی؟ آدمی نے 2 رکعت پڑھی نفل کی نیت سے، اس کا ثواب ملے گا نفلوں کے حساب سے، اور پھر 2 رکعت پڑھی سنت کی نیت سے، ہیں وہ بھی 2 رکعت. تو ساری زندگی کی نفلیں ملا کر 2 سنتوں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. ساری زندگی کے نفل اور ساری زندگی کی سنتیں ملا کر 2 فرضوں کے برابر ہو سکتی ہیں. تو اتنا بڑا فرق کس چیز سے پڑ گیا؟ نیت کرنے سے. اتنا بڑا فرق کس چیز سے پڑ گیا؟ نیت کرنے سے. تو انسان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے. انسان کی سب سے قیمتی چیز زندگی ہے. تو بھئی زندگی کس نیت سے گزارنی چاہیے؟ تو زندگی کس نیت سے گزارنا؟ ایک ہے زندگی گزارنا روزی کمانے کی نیت سے، اور ایک ہے زندگی گزارنا تبلیغ کی نیت سے ساتھ ساتھ روزی بھی کمانا. کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. ایک ہے کہ میرا مقصد ہے زندگی کا پیسے کمانا، ساتھ ساتھ میں تبلیغ بھی کروں گا. ایک تو یہ نیت ہے زندگی کے بارے میں. ایک زندگی کے بارے میں نیت یہ ہے کہ میری زندگی تو ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، میں نے زندگی گزارنی ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے، دین عام کرنے کے لیے. اب دین پھیلاتے ہوئے مجھے کسی سے پیسے نہ مانگنے پڑیں، میں کسی کے مال پر نگاہ نہ کروں، میں کسی پر بوجھ نہ بنوں، اس لیے میں روزی بھی کماؤں گا. اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، والدین کو جو ضرورتیں ہیں وہ کسی سے مانگنی نہ پڑے، یہ میری ذمہ داری ہے. تو اس لیے میں ساتھ ساتھ روزی بھی کماؤں گا. اصل کام میرا کیا ہے؟ میرا جلدی بھول جاتے ہیں. کیوں جی؟ اصل کام کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ. اس کے ساتھ ساتھ میں روزی بھی کماؤں گا، اس لیے کہ ضرورتیں ہیں اور کسی پہ بوجھ نہیں بننا. ایک تو یہ نظریہ ہے. ایک یہ نظریہ ہے کہ اصل تو میرا زندگی کا مقصد روزی کمانا ہے، ساتھ ساتھ میں تبلیغ بھی کروں. تو کیوں جی فرق ہے دونوں؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. ہم یہ درخواست کر رہے ہیں تبلیغ میں نکال کر کہ ہم اس کو بنا لیں اصل، اس کو بنا لیں اصل کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مقصد زندگی اسلام پھیلانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم روزی کمائیں گے، اللہ اس پر بھی اجر عطا، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائے. سب سے بڑا عمل اسلام میں وہ ہے شہادت، دین کے لیے جان قربان کرنا. سب سے بڑا عمل اسلام میں شہادت، دین کے لیے جان قربان کرنا. اس کے بعد بڑا عمل ہے خدمت کرنا. خدمت کرنا، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا. تو سب سے اعلیٰ درجہ دین کا ہے. دین کو سامنے رکھ کر دکانیں چلائیں گے، ان دکانیں چلانے کا بھی ثواب ملے گا. دین کو سامنے رکھ کر ہم روزی کمائیں گے، روزی کمانے کا ثواب ملے گا. اللہ برکت بھی عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، باغات بھی تھے، مزدوریاں بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، لیکن ہم سارے جانتے ہیں صحابہ کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کا کام کرتے تھے. سارے صحابہ کے بارے میں کتنا تبلیغ کا کام کرتے تھے. مسجد نبی کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں اور مسجدیں بن گئی. جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی تو غالباً کہتے ہیں کہ 9 یا 10 مسجدیں تو بن گئی مسجد نبی کے علاوہ. تو جب کوئی دینی تقاضا ہوتا تو ایک صحابی گلیوں میں آواز لگاتا تھا کہ بھئی اگلی نماز میں مسجد نبی میں جمع ہونا ہے. یہ نا صحابی آواز لگاتے ہوئے گلیوں میں پھر جاتا تھا، بھئی مسجد میں جمع ہونا، مسجد نبی میں جمع ہونا ہے. تو صحابہ کرام یہ اعلان سن کر، یہ اعلان، اور صحابہ کو پتہ تھا کہ جب پیغام آئے گا مسجد نبی میں جمع ہونے کا تو یقیناً کسی دین کے تقاضے پر اللہ کے راستے میں جانا ہوگا. تو صحابہ کرام یہ اعلان سن کر مسجد میں ایسے آتے تھے جیسے پکے نمازی آج کل کے دور میں پکے نمازی اذان سن کر مسجد میں آ جاتے ہیں. تو صحابہ اللہ کے راستے میں جانے کا پیغام سن کر ایسے ہی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا اور اس کام کی خاطر اللہ کے راستے میں نکلنا اور اپنا مال اور جان لگانا اتنا عام ہو گیا تھا اور اتنا آسان ہو گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ تیار ہو جاتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں.
عورتیں بھی تیار ہو جاتی تھیں ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی تیار ہو جاتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں۔ اللہ کے راستے میں جانا دین کی خاطر سب سے بڑا عمل، اللہ کے راستے میں جانا دعوت و تبلیغ کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، دین عام کرنے کے لیے، گھر چھوڑنا، اللہ کے راستے میں جانا، یہ سب سے بڑا عمل۔ اس پر جو فضائل ہیں، جو وعدے ہیں، وہ بے حد و حساب ہے، بے حد و حساب ہے کہ آدمی گھر میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے 1 روپیہ خرچ کرنے پر، اور یہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر 1 روپیہ خرچ کرے تو اس کو 7 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب۔ اتنی قیمت بڑھ گئی۔ آدمی گھر میں سبحان اللہ کہے تو 10 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، اور یہی آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سبحان اللہ کہے تو 49 کروڑ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ قدم اٹھایا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، آدمی اپنی مسجد میں جانے کے لیے قدم اٹھائے تو ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آدمی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے قدم اٹھائے تو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، 700 خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور 700 درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں ایک قدم اٹھانے پر۔ کہاں جانے کے لیے؟ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ اللہ کا راستہ ہے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو عام کرنے کے لیے، اسلام کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے۔ یہ راستہ ہے دین کے پھیلانے کا، دین کے کام کا، دین کی محنت کا، اس کو سیکھنے کا۔ اللہ کے راستے میں نکلے، دین سیکھنے کے لیے کوئی آدمی گھر سے نکلے تو یہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے، یہ اللہ کی ضمانت میں آ جائے۔ اور جتنی مخلوقات ہیں، آسمانوں میں فرشتے، ہواؤں میں پرندے، پانی میں مچھلیاں، جنگلوں میں جتنے جانور ہیں، اور بلوں میں چیونٹیاں، اس کے علاوہ کوئی جگہ ہے نہیں۔ کیوں جی؟ اس کے علاوہ کوئی جگہ ہے؟ آسمان ہے، زمین ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جگہ ہے نہیں۔ تو ان ساری جگہوں پر جتنی مخلوقات رہتی ہیں، جو آدمی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہ ساری مخلوقات اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی، یہ ساری مخلوقات، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں دونوں جان کی کامیابی رکھی ہے۔ دین زندگی میں آئے گا، اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، برکتیں اتریں گی، محبتیں اور خوشیاں آئیں گی، امن آئے گا، حفاظت ملے گی، زندگی بہترین بن جائے گی جب دین زندگی میں آئے گا۔ تو اب دین کو لانے کے لیے صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، سفر کرتے تھے، مشقت برداشت کرتے تھے، اور ہر حال میں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو پھر سب کی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے۔ تو پھر یہ ہوا کہ بھائی اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی جس گھر کے سامنے، بس وہی میزبان رسول ہو۔ تو اونٹنی بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے، یہ میزبان رسول مدینہ منورہ۔ تو ان کی قبر کہاں ہے؟ ترکی میں۔ ان کی قبر کہاں ہے؟ ترکی میں۔ اچھا، ان کا جسم بہت بھاری ہو گیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک بڑے تخت پر بیٹھتے تھے، تخت پر، اور جب یہ بیٹھتے تھے تو گوشت لٹکنے لگ جاتا تھا، اتنا جسم بھاری ہو گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، اور ایک جماعت بنی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ترکی کی طرف۔ تو انہوں نے بھی ارادہ ظاہر کیا کہ میں نے بھی جانا۔ بچوں نے، پوتوں نے، سب نے کہا کہ آپ اللہ کے راستے میں بار بار گئے ہیں، آپ کا جسم بھاری ہو گیا ہے، اب آپ گھر پر آرام کریں، آپ کیسے جائیں گے؟ ان کا میں نے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ قرآن میں آیت اتری ہے کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، نکلو اللہ کے راستے میں، کیونکہ میرا جسم بھاری ہے، میں بوجھل ہوں تو یہ میرے لیے اتری۔ تو پھر انہوں نے عزم کر لیا جانے کا، اور چلتے چلتے پھر راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر اپنے امیر صاحب کو وصیت کی کہ اگر میرا راستے میں انتقال ہو جائے تو مجھے راستے میں نہیں دفنانا، مجھے آگے لے کر چلنا ہے میری لاش کو۔ ان کا ہم آپ کی لاش کیسے لے کر چلیں گے؟ تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ آپ میری لاش کو میری اونٹنی پر باندھ دیں، اور اونٹنی چلتی رہے گی، میری لاش بھی چلتی رہے گی۔ تو پھر جہاں آخری منزل ہونا وہاں مجھے دفنانا۔ تو انہوں نے پوچھا امیر صاحب نے کہ آپ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ جب قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے کہ اے ابو ایوب تو نے میرے دین کی خاطر کیا کیا، تو میں عرض کروں گا یا اللہ جب تک میں زندہ رہا تیرے راستے میں چلتا رہا، اور جب میں مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلتا۔ ایسے شوق تھے صحابہ کہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں۔ تو پھر ترکی پہنچنے سے 17 دن پہلے ان کا انتقال ہوا، ترکی پہنچنے سے 17 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر وصیت کے مطابق صحابہ نے ان کی لاش اونٹنی پر باندھ دی اور وہ اونٹنی چلتی رہی اور ترکی میں جا کر وہ دفن ہو، ترکی میں دفن ہو۔ تو ترکی کے ساتھ ایک ملک ہے، اس کا نام ہے قبرص، انگریزی میں کہتے ہیں سائپرس، قبرص ترکی کے ساتھ ایک ملک۔ تو ترکی میں وہ قبر ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اور وہ جو قبرص ہے اس ملک کا نام قبرص ہے۔ یہ قبرص کیسے پڑ گیا؟ وہ جو فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے نا، ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، تو آپ تو آرام فرما رہے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا گئے اور خوش ہو گئے۔ تو پوچھا جی کیا بات ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ بھی ایک جماعت جا رہی ہے اور وہ پانی پہ سفر کرے گی، اور وہ ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے بادشاہ تخت لگا کے بیٹھے ہوں گے، جیسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں تختوں پر، وہ ایسے مسلمانوں کی جماعت پانی پہ سفر کرے گی۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں، میں بھی اس جماعت کے ساتھ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، تو پھر وہ نکلی اللہ کے راستے میں صحابہ کی جماعت کے ساتھ، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا وہاں قبرص میں، اور وہاں قبر بن گئی ان کی۔ تو آہستہ آہستہ یہ مشہور ہو گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قبر ہے صحابیہ کی، تو یہ وہ جگہ ہے جیسے ہمارے ہاں بلوچستان میں ایک جگہ پنج گور کہتے ہیں نا قبر کو، تو وہاں 5 قبریں ہیں، اس لیے اس کو پنج گور کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ صحابہ کی قبریں ہیں، اس لیے پنج گور کہتے ہیں، 5 قبریں ہیں۔ تو وہ جگہ مشہور ہو گئی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قبر ہے صحابیہ۔ تو آہستہ آہستہ اس کا نام قبر سے قبر اور صحابیہ کا سواد ساتھ ملا لیا تو قبرص بن گیا۔ اس ملک کا نام ہی ہے کہ وہاں صحابیہ کی قبر ہے، وہاں قبر ہے صحابیہ۔ تو صحابہ کی قبریں اللہ کے راستے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے 10 بیٹے، اور ان 10 بیٹوں کی قبریں 10 مختلف ملک۔ تو صحابہ کے ہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایسا شوق تھا، ایسا جذبہ تھا کہ چھوٹی کر کے چھوٹے عمر کے جوان بھی کھڑے ہو کر ایڑیوں پر پاؤں اٹھا کر اپنے آپ کا قد بڑا ظاہر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں جانے کی اجازت۔ صحابہ مردوں کے اندر عورتوں کے اندر شوق تھا، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے دنیا میں دین پھیلتا ہے، دنیا میں اسلام پھیلتا ہے، دینی زندگی عام ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ جو سب سے زیادہ بگڑا ہوا تھا، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مکہ مکرمہ۔ سب سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ، چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی اور وہ لڑائی چلتی تھی سال اور نسلوں میں لڑائی چلتی تھی۔ کس بات پر لڑائی ہو گئی؟ ایک اونٹنی جا رہی تھی اور ایک باغ، اونٹنی کا تو جانور کا تو کام ہے، اس کو کہیں سبز پتے نظر آئے تو وہ منہ مار لیتا۔ تو اونٹنی جاتے جاتے ایک باغ کے درخت کے پتے چبا لیے۔ وہ باغ والا دیکھ رہا تھا اور وہ آیا غصے میں اور اس نے آ کر اونٹنی کے تھن کاٹا۔ اونٹنی نے پتے چبائے درخت کے اور باغ والے کو غصہ آیا اور اس نے اونٹنی کے تھن کاٹا۔ اب اونٹنی جو آئی اپنے گھر کی طرف تو خون بہتا ہوا، اس کے تھنوں سے خون بہتا ہو گھر پہنچ گئی۔ اب جب اونٹنی کے مالک نے دیکھا کہ اس کے کسی نے تھن کاٹ دیے تو یہ بھی غصے میں آ گیا، تلوار لے لی اور وہ خون کے نشان دیکھتے دیکھتے باغ میں پہنچ گیا۔ باغ والا وہاں موجود تھا، پکڑ کر اس کی گردن کاٹ۔ کتنی جہالت! جھگڑا کس بات پر ہوا؟ کس بات پر؟ پتوں پر، کہ اونٹنی نے پتے چبا لیے، باغ والے نے اس کے تھن کاٹ دیے، اونٹ والے نے جا کر اس کا گلا کاٹ دیا۔
اب جب باغ والوں کو پتہ چلا تو وہ اپنا لشکر لے کر آئے اور اس اونٹنی والے کے خاندان کے لوگ قتل کر گئے، اور یہ چلے پھر ان کے لوگ قتل کر دیے، اور یہ لڑائی کا سلسلہ چلتا رہا۔ کتنا عرصہ چلتا رہا؟ کئی سال یہ چلتا رہا، کئی سال۔ کتنے لوگ اس پر مارے گئے، کس بات پر؟ پتے کھانا۔ یہ جہالت، یہ جہالت، ایسا بگڑا ہوا ماحول۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بتوں کی عبادت ہوئی، اس سے بڑی جہالت کیا ہو؟ برائیاں عام، بے حیائی عام، لڑائی جھگڑے عام۔ تو اب ایسا بگڑا ہوا معاشرہ ٹھیک ہو جائے اور اتنا اچھا ہو جائے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بن جائے۔ بگڑا ہوا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، اتنا اچھا ہو جائے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بن جائے۔ اس کام کے لیے، اتنے بڑے منصوبے کے لیے، اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا کام دیا کہ بگڑا ہوا معاشرہ اس کام سے ٹھیک ہوگا، یہ بگڑا ہوا ماحول اس کام سے ٹھیک ہوگا۔ اور یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں اللہ نے اس کام کی برکتیں دکھائیں کہ یہ جو بگڑے ہوئے لوگ تھے یہ کتنے اچھے ہونے لگ گئے، کتنے اچھے ہونے لگ گئے۔ ایک زمانہ تو وہ تھا، پھر کیسا زمانہ بدلا؟ ایک صحابی کے گھر میں کسی نے بکری کی سری ہدیے میں دی، تو ان صحابی نے سوچا کہ جو ساتھ والا گھر ہے ان کے گھر حالات بہت تنگ ہیں تو میرا تو گزارا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے وہ بکری کی سری ساتھ والے گھر میں ہدیہ دی۔ جب ان کے گھر میں آئی وہ سری بکری تو انہوں نے سوچا کہ چلو میری خیر ہے، ساتھ والے زیادہ ضرورت مند ہیں، آگے بڑھے۔ انہوں نے اور آگے بڑھے، اور کرتے کرتے 7 گھروں سے چکر لگا کے سری وہ پہلے گھر میں واپس آئے۔ ہر ایک نے کیا سوچا؟ میری خیر دوسرے کا بھلا ہو، میری خیر دوسرے کا بھلا ہو۔ ایک صحابی پانی لے کر کے جنگ کے موقع پر زخمیوں کو پلائیں اور اپنے رشتہ دار تھے اس میں قریبی، تو دیکھا اپنے رشتہ دار کو وہ زخمی پڑے ہیں، پانی کی اشد ضرورت۔ جب ان کے پاس پانی لے کر گئے تو ساتھ والے زخمی نے آہ کی، تو اب یہ جو زخمی پڑے تھے تو انہوں نے اشارہ کیا ادھر جاؤ ان کے پاس، خود نہیں پانی پیا، زخمی حالت میں پانی کی اشد ضرورت ہے، خود نہیں پیا بلکہ ساتھ والے بھائی کی طرف بھیج دیا۔ وہ ان کے پاس پانی لے کر گئے تو ان کے ساتھ والے زخمی نے آہ کی، تو انہوں نے بھی آگے بھیج دیا کہ ان کو پہلے پلا دو۔ تو ان کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو گئے، پہلے کے پاس پہنچے تو ان کے بھی انتقال ہو چکا، اور جو پہلے کے پاس پہنچے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو تینوں زخمی پیاس کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، لیکن خود پانی نہیں پیا۔ کیا کیا؟ دوسرے کو تبدیلی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ ماحول کیسے بدلا؟ دعوت و تبلیغ کی محنت۔ یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اور آپ اس کام کو ہر جگہ عام کریں، ہر جگہ اس کام کو شروع کریں، ہر مسلمان کو اس دعوت و تبلیغ کے لیے تیار کریں، تو اللہ پاک ہمیں یہ صفات عطا فرمائیں گے۔ ہر جگہ ایماندار لوگ تیار ہوں گے، ہر مسلمان ایمان والا بنے گا، ہر مسلمان عمل کرنے والا بنے گا، ہر مسلمان اچھے اخلاق والا بنے گا، ہر مسلمان اخلاص والا بن جائے گا، ہر مسلمان ساری انسانیت کے لیے بھلائی اور خیر خواہی والا بن جائے گا اگر ہم اس تبلیغ کے کام کو عام کریں۔ ہر مسلمان کو محبت سے، شوق سے، پیار سے اس کام کے لیے تیار کرے۔ مسلمان تبلیغ کا کام کرے گا، اللہ پاک اس کو صفات عطا فرمائیں گے، اور اس کی محنت سے اللہ صفات دنیا میں عام فرمائیں گے۔ اور صفات والی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ جس چیز میں جتنی خوبیاں زیادہ ہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے اور وہ اتنی زیادہ مفید ہے۔ جس چیز میں جتنی خوبیاں زیادہ ہوں وہ اتنی زیادہ مفید ہوتی ہے اور اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں خوبیاں ہیں۔ تو اگر مسلمان تبلیغ کا کام کرے گا، اچھے ماحول میں زندگی گزارے گا، نیک مجلسوں میں شرکت کرے گا، اللہ کے راستے میں مسلمان جماعتوں میں پھرے گا، اللہ پاک راضی ہو کر اسے صفات عطا فرمائیں، اور ان صفات کے ذریعے سے دین زندگی میں آئے گا، دین معاشرے میں پھیلے گا، دین ساری دنیا میں عام ہوگا، اللہ پاک راضی اور خوش ہو جائیں گے، اور ساری دنیا میں دین کی بہاریں آ جائیں گی۔ یہ موقع آنا ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنا کر گئے ہیں
یہ خوشخبری سنا کر گئے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں اور ہر اونی سوتی خیمے میں پہنچ کر رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے کہ میرا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں اور ہر اونی سوتی خیمے میں پہنچ کر رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے ذریعہ بن جائیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے ذریعہ بن جائیں۔ اور یہ ذریعہ ہے اس کے لیے، یہ محنت ذریعہ ہے اس کے لیے کہ دین گھروں میں، دکانوں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، زندگی کے ہر شعبے میں دین آ جائے، اس کے لیے یہ محنت ذریعہ ہے۔ اور اس محنت کو اللہ نے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنائی، ہر مسلمان کا کام بنایا ہے۔ اس کام کو کریں گے اللہ پاک راضی ہو کر ہماری روزیوں میں برکت عطا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول ہے تم اللہ کے راستے میں نکلو، اس میں 5 فائدے ہیں۔ ویسے وہ بے شمار فائدے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ایک قول میں یہ 5 فائدے گنوائے۔ تم اللہ کے راستے میں نکلو، اس میں 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے غم دور ہو جائے۔ کیوں جی آپ میں سے جن جن بھائیوں نے تبلیغ میں وقت لگایا ہے تو انہیں محسوس ہوا ہے کہ جماعت میں نکل کر کوئی غم ہوتا ہے؟ کیوں جی کوئی غم نہیں ہوتا۔ ہاں یہ غم لگانے والی مشین ساتھ نہ ہو جو غم کی خبریں دیتی رہتی ہے تو پھر کوئی غم نہیں ہے، ورنہ بندہ پریشان ہی رہتا ہے، یہ خبر آ گئی، وہ خبر آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلو، تمہارے غم دور ہو جائیں گے، پہلا فائدہ یہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ روزی کا اچھا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کھانا پینا ملتا ہے یا فاقے کرنے پڑتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اللہ پاک روزی میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلو، پہلا فائدہ یہ کہ تمہارے غم دور ہو جائیں گے، اور دوسرا فائدہ روزی کا اچھا انتظام ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ علم ملے گا۔ علم بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سادہ آدمی، بالکل ان پڑھ اور سادہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے نا اعلان کرتا ہے۔ یہ جو ابھی آپ کو اعلان سنایا تھا، ایک ان پڑھ آدمی کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے اور اس اعلان میں اپنا سارا پیغام دے دیتا ہے، سارے بیانوں کا، ساری تبلیغ کا خلاصہ اس اعلان میں آ گیا۔ ایک سادہ آدمی کھڑا ہو کے اتنی بڑی خوشخبری سنا رہا ہے۔ ایک آدمی ایک ادارے کے بڑے افسر، سیکٹری لیول کے آدمی کہتے ہیں میں سندھ میں تھا، میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا، تو نماز کے بعد ایک سادہ سا آدمی، لگتا تھا یہ ان پڑھ ہے، سادہ ہے، دیہاتی آدمی ہے، وہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ بھائیو ایک ضروری اعلان سنو، اللہ نے سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں۔ کہتا ہے بس میں نے اتنی بات سنی اور میں حیران ہو گیا کہ یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے اور ساری دنیا والوں کو کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی دونوں جان کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ تو میں نے نماز سے فارغ ہو کر ان کی بات سن لی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو اس بھائی نے اعلان کیا تو یہ کس نے سکھایا اس کو؟ انہوں نے کہا جی ہم آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں اس کا، آپ لوگوں کو کس نے سکھایا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم رائے سے آئے ہیں، جماعت ہماری بنتی ہے اور وہاں ادارات ہوتی ہیں، کام سمجھاتے ہیں، پھر تشکیلیں ہوتی ہیں۔ کہتا پھر میں رائٹ کیا اور وہاں میں نے وقت لگایا، پھر اپنے بیٹوں کو بھی اس کام میں لگایا، اللہ کا شکر ہے کہ سارے بیٹے بھی اس کام میں لگے۔ پھر انہوں نے رائٹ میں وقت دے دیا، زندگی وہیں گزاری، انتقال وہیں پر ہو۔ ایک اعلان سنو تو اللہ کے راستے میں نکلے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ علم ملے گا۔ علم اللہ کے راستے، یہ بھائی مسیح الزمان صاحب سناتے ہیں، بھائی مسیح الزمان، اللہ کے راستے میں نکلو، علم ملے گا۔ کہتے ہیں سب سے بڑا علم اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا کہ اللہ ہے اور سب کچھ اللہ دے گا، سب کچھ اللہ سے ملے گا اور اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اور اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ ساری مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں
دونوں جہان کی ناکامی ہے، دونوں جہان کی ناکامی ہے غیروں کے طریقوں میں، یہ یقین دل میں آ جائے یہ کلمے کا مقصد ہے۔ تو جو آدمی جماعت میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یاد کراتے ہیں، پہلے اعلان یاد کراتے ہیں، پھر یہ کلمے کی دعوت یاد کراتے ہیں۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہے، یہ یقین دل میں آدمی اس کو سیکھتا ہے، پھر اس کی دعوت چلاتا ہے۔ تو سب سے بڑا علم اللہ کو پہچاننا، اللہ سے لینے کا راستہ سیکھنا، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانا، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانا، لوگوں کو اللہ سے لینے کا راستہ بتانا، یہ سب سے بڑا علم ہے، یہ سب سے بڑا علم۔ تو تیسرا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ غم دور ہو جائے گا، اور دوسرا روزی کا اچھا انتظام ہو جائے گا، اور تیسرا علم ملے گا، اور چوتھا فائدہ محبت ملے گی، چوتھا فائدہ محبت ملے گی۔ 3 دن ایک جماعت رہتی ہے مسجد میں، محلے میں یا گاؤں میں، 3 دن کے بعد جب جانے لگتے ہیں تو پھر گاؤں والے، مسجد والے، محلے والے جماعت والوں سے ملتے ہیں، اور بعض دفعہ دونوں مل کے رونے لگ جاتے ہیں کہ آپ پھر کب آئیں۔ 3 دن کے لیے تشکیل ہوتی ہے، 3 دن کے بعد جب جدا ہوتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کب ملے۔ یہ محبت پیسوں سے ملتی ہے، چیزوں سے ملتی ہے، یہ محبت اللہ کے راستے سے ملتی ہے، خالص محبت اللہ کے لیے، خالص محبت اللہ کے لیے۔ تو چوتھا فائدہ نیک لوگوں کی مجلس کی، نیک لوگوں کی صحبت کی۔ 5واں فائدہ نیک لوگوں کی صحبت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں فائدے بے شمار ہیں، لیکن یہ فائدے ملتے ہیں نکلنے سے۔ گھر بیٹھے یہ فائدے ملتے نہیں ہیں، گھر بیٹھے فائدے یہ ملتے نہیں ہیں، اور یہ فائدے ملتے ہیں نکلنے سے، اور نکلنے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے، نکلنے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے، بغیر ہمت کے، بغیر حوصلے کے کوئی نکل نہیں سکتا۔ اور نکلنے کا آسان طریقہ یہ بتایا ہے، ارادہ کرو۔ کیا کرو؟ ہم سارے جتنے بھائی ہیں، ہم میں سے کس کس نے جماعت میں وقت لگایا؟ 3 دن 3 چلے، کون کون بھائی ہیں جنہوں نے وقت لگایا؟ اچھا، سارے بھائیوں نے وقت لگایا ہے۔ تو پہلے کیا کیا تھا؟ پہلا کام کیا کیا؟ ارادہ۔ اور اکثر ارادہ اوپر سے ہوتا ہے، پہلا ارادہ ایسے اوپر سے ہوتا ہے، یار آپ کہہ رہے ہیں چلو کھڑا ہو کے لکھائے جائیں، کون سا میں نے جانا ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے نا، یہ تو نکلے ہوئے ہیں گھر سے، انہیں کیا پتہ میرے کیا مسئلے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں چلو اس کا دل رکھنے کے لیے میں لکھا ہی دیتا ہوں۔ پہلا کام تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بھائی، جن بھائیوں کو ہم نے ارادے لکھواتے دیکھا، ان کو ہم نے اللہ کے راستے میں جاتے دیکھا۔ پہلا کام کیا ہے؟ ارادہ کرنا، پھر کوشش کرنا، دعا مانگنا، پھر اللہ کرتا ہے، بندہ نکل جاتا ہے۔ پھر پہلے تو نکلتا ہے ڈرتے سے روزے میں، اور پھر ایک وقت آتا ہے بھائی سال لگا کے باہر ملکوں سے آ جاتا ہے، سال لگا کے اندرون ملک سے آ جاتا ہے۔ یہ وہی بھائی تھا جو پہلے ڈرتے گیا تھا۔ تو اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ ارادہ کرنا، کہ اس تبلیغ کے کام کو ہم انشاءاللہ اپنا زندگی کا مقصد بنا کر کریں۔ دوسرا ارادہ، اس کام کو اللہ کے راستے میں نکل کر کریں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور گھروں میں رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ، بہت بڑی جنت، رحمت اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر بھی، مقام پر رہتے ہوئے بھی ہم کلمے کی دعوت چلائیں گے، اللہ ہمیں اس کا یقین بھی عطا فرمائیں گے، اور پورے دین پر چلنے کی اللہ توفیق بھی عطا فرمائیں۔ پھر نمازیں پڑھیں گے اطمینان سے، اہتمام سے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جو بھائی جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے، نکلنے کے زمانے میں نمازیں پوری پڑھتا ہے، نکلنے کے زمانے میں چاہے 3 دن ہو، چاہے 40 دن ہو، چاہے 4 مہینے ہو، نکلنے کے زمانے میں نمازیں پوری اہتمام کے ساتھ باجماعت پڑھتے۔ بہت پرانی بات ہے، ملتان کے ایک نوجوان کے جماعت کچھ دن جب چلہ لگا کے واپس آئے، بہت پرانی بات، جب چلہ لگا کے واپس آئے تو ان کے والد صاحب ایک دن مرکز میں آ گئے، بڑے غصے میں آئے، اور آ کر مرکز کے بزرگوں سے کہنے لگے کیا فائدہ اس چلے کا، میں نے 200 روپے اسے دیا تھا، اس نے 200 روپے لگا دیا، اور اب یہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو بزرگ ہوتے ہیں، ان کا اچھا بھائی صاحب آپ ذرا بیٹھے تو صحیح، اسے بٹھایا، اچھا آپ نے اس کو چلے کے لیے 200 روپے دیا تھا؟ ہاں جی، 200 روپے اس نے چلے میں خرچ کیا۔ اس وقت 200 بڑی قیمت ہوتی تھی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ 40 دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 2
حساب تو رکھتے ہیں نا دکاندار، کہتے ہیں جی روز کی 5 اور 40 دن میں کتنی ہوگی؟ آپ لوگ حساب اب کمپیوٹر پہ کرتے ہیں نا، اس لیے ویسے نہیں آ رہا، کیوں جی روز 5 اور 40 دن میں 200 نمازیں، تو کہتے ہیں 40 دن میں اس نے 200 نمازیں تو پڑھی تھی، تو 1 روپے میں 1 نماز بھی آپ کو مہنگی لگ رہی ہے، کیونکہ 40 دن میں تو اس نے 40 نمازیں پوری پڑھی تھی، اور ہم نے تو اس کو پکا نمازی بنا کر بھیجا تھا۔ اب یہ اس کی نمازوں میں جو سستی آئی ہے نا، تو یہ آپ کے گھر کے ماحول کی وجہ سے آئی ہے، ورنہ ہم نے تو جب آپ کو دیا یہ واپس تو پکا نمازی تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، تو پھر اب اس میں آپ ہمیں تو ناراض نہ ہو کہ ہمارا قصور ہے، تو 200 روپے میں آپ کو 200 نمازیں مہنگی لگ رہی، حالانکہ اللہ کے راستے میں نکلا، کتنے گناہوں سے بچ گیا، کتنے گناہوں سے یہ بچ گیا، اور کتنی خیریں اس کو ملی، دین سیکھا، ایمان سیکھا، اچھے اخلاق سیکھے، اعمال سیکھے۔ باقی ماحول انسان کو اچھا مل جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، اور ماحول سستی والا مل جائے تو سستی آ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم محنت کر کے ہر جگہ ماحول بنائیں، ہر گھر میں، ہر بازار میں، ہر دفتر میں ایسا ماحول بنائیں کہ کوئی آدمی نماز میں سستی نہ کرے۔ اب سارے لوگ اگر نماز کے لیے چل پڑے بازار میں جب اذان ہو، تو پھر کوئی بیٹھا رہے گا؟ کیوں جی؟ پھر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، سارے ہی جا رہے ہیں، ہر آدمی اسے دیکھے گا یہ بھائی بیٹھا ہے، تو کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو بھائی ہر جگہ جیسے نماز پڑھنا فریضہ ہے، لوگوں کو نمازی بنانا یہ بھی فریضہ ہے، یہ محنت ہے، لوگوں کو نماز کے فائدے بتانا، فائدے بتا کر نماز پر تیار کرنا۔ فضائل اعمال میں بہت سارے فائدے لکھے ہیں نماز کے، بہت سارے۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے، متوجہ سارے بھائی، ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، موت کے وقت فرشتہ ان کو خود کلمہ یاد کرا دیتا ہے، اور شیطان کو ان سے دور ہٹا دیتا ہے کہ شیطان موت کے وقت حملہ نہ کرے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، موت کے وقت ان کو خود فرشتہ کلمہ یاد کرا دیتا ہے، اور جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ چمکنے لگ جائے گا، اور یہ خوشی کا منظر دیکھے گا، اور موت کی سختی اس پہ آسان ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی، دوزخ حرام ہو جائے گی۔ تو بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ تو بھائی نمازوں کو اچھا بنانا، جب کوئی مسئلہ پیش آئے نفل حاجت پڑھ کے دعا مانگنا، فرض نمازوں کو اہتمام سے مسجد میں ادا کرنا، جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور اس کے لیے فرشتے دعا میں لگ جاتے ہیں، یا اللہ اس پر رحم فرما اور اس کی بخشش کر۔ جب تک آدمی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے اور فرشتوں کی دعا ملتی رہتی ہے۔ پھر نماز کے بعد جب تک بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمازوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے فائدے بتانا، نماز کے فائدے بتانا، اور لوگوں کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجنا۔ بہت سارے بھائی ہم نے دیکھے، ایک بھائی ایک ادارے کے بڑے افسر تھے، کہنے لگے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں 3 دن کے لیے جماعت میں گیا، اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے آ کر میں تہجد کا بھی اہتمام کرنے لگا۔ گھر میں رہتے ہو تو نماز پڑھنا مشکل تھی، 3 دن لگا کر آیا تو تہجد پڑھنا بھی آسان ہو۔ اور میں نے گھر والوں کو بھی سمجھایا، منت سماجت کی، پھر گھر والوں کو بھی وقت لگوایا، تو میرے گھر والے بھی 5 وقت کے نمازی بنے۔ تو وقت لگانے سے لوگ نمازی بنیں گے، وقت لگانے سے لوگ اس مبارک کام کو سیکھیں گے، اس کام کو اپنا کام بنائیں گے۔ اس لیے منت سماجت کر کے ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو، یہ ہمارا کام ہے۔ دعوت چلانا، فضائل سنانا، شوق دلانا، تعلیم کے حلقے لگانا، فضائل اعمال، فضائل صدقات سے فضائل سنا کر لوگوں کو دین پر چلنے کا شوق پیدا کرنا، لوگوں کے اندر دین پر چلنے کا شوق پیدا کرنا۔ یہ جو فضائل ہیں یہ کامیابی کی تفصیل ہے، یہ جو فضائل ہیں یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے جو آدمی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے گا، اس کے لیے کیا خوشخبری لکھی ہے؟ جو آدمی ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے گا، اس کے لیے
خوشخبری یہ لکھی ہے کہ یہ شخص کبھی نامراد نہیں ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے میری مرادیں پوری ہو جائیں، میری تمنائیں پوری ہو جائیں، میری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ کتنی بڑی خوشخبری لکھی ہے، عمل کتنا آسان اور فائدہ کتنا بڑا۔ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ شخص کبھی نامراد نہیں۔ ہمیں پورا یقین ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، رسول پاک علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی ہے، اور یہ پکی بات۔ تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں آیت الکرسی۔ ہر نماز کے بعد کیا پڑھیں؟ آیت الکرسی۔ تو موت کے علاوہ ہر تکلیف دینے والی چیز سے اللہ حفاظت کروا دے۔ حفاظت کا انتظام ہو گیا، آیت الکرسی، حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، تو جو گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو خیر و برکت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ جب شیطان گھر سے نکل جائے گا تو جھگڑے بھی نکل جائیں گے، پریشانیاں بھی نکل جائیں، بے برکتی بھی نکل جائیں۔ سلام کو عام کرنا یہ مسلمان کے لیے اللہ کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو کیا پیش کرے؟ سلام کرے۔ یہ سلام ہدیہ ہے، تحفہ ہے، پاکیزہ اور برکت والا تحفہ ہے مسلمان۔ جو گھر میں داخل ہو کر سلام کرے یہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، جو گھر میں داخل ہو کر سلام کرے یہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، جو مسجد میں جائے یہ بھی اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں جائے یہ بھی اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ تو بھئی اللہ کے راستے میں بھی نکلنا، اپنے گھروں میں بھی اعمال کرنا، مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا، ہر مسلمان کے اکرام کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا، اچھے اخلاق کو اپنانا۔ قیامت والے دن جو شخص یہ چاہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، اسے چاہیے کہ اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ اس کو کیا چاہیے؟ اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ سب سے اچھے اخلاق، اولین و آخرین کے بہترین اخلاق کیا ہیں؟ جو ظلم کرے اسے معاف کرنا، اور جو تعلقات توڑے اس سے تعلقات جوڑنا، اور جو کچھ نہ دے اس کو دے۔ یہ ہیں سب سے اچھے اخلاق اولین و آخرین کے۔ جو ظلم کرے اسے معاف کرنا، اور جو کچھ نہ دے اس کو دینا، اور جو تعلقات توڑے اسے تعلقات، اور جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ کے نبی نے یہ ضمانت دی ہے کہ میں اسے جنت کے کناروں پر ایک محل دلواؤں۔ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے جنت کے کناروں پہ محل ملے۔ تو بہت سارے موقع ہمارے آتے ہیں اور آدمی سے ہو جاتی ہے تلخی تلخی، تو بھئی معاف کر دینا، معافی مانگ لینا تاکہ دل صاف ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور بھائی سارے کام کرنا اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ نے دیا، ہماری زندگی کا مقصد بنایا، ہم بھی اس کو اپنا مقصد بنا لیں۔ کیا مطلب خاموشی سے؟ کیا مطلب؟ کہتے ہیں خاموشی نیم رضا ہے، تو نیم راضی تو سارے ہیں نا، کہ اس کام کو اپنا مقصد بنا کر کریں گے۔ کب کریں گے؟ کہتے ہیں جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے پھر کریں گے۔ اچھا بھی فارغ لوگ دیکھیں آپ نے کون ہیں؟ کہتے ہیں فارغ لوگ ہیں کام پڑے ہیں قبرستان، جن کو کوئی کام نہیں، یا پھر فارغ لوگ پڑے ہیں اسپتال، وہ کچھ کار ہی نہیں کرتے، یا پھر کہتے ہیں فارغ لوگ جیل میں لیکن انہیں بھی فارغ رہنے نہیں دیتے، ان سے بھی کچھ نہ کچھ کراتے رہتے۔ تو بھئی فارغ تو آدمی ہوگا مرنے کے بعد، ہم کیا میں فارغ ہو کے کام کریں گے تو بھئی اس سے پہلے نیت کر لیں انشاءاللہ، اس سے پہلے نیت کر لیں۔ ایک جماعت والوں نے سنایا کہ ہم گشت کرنے گئے تو گاؤں میں گھر کے باہر چارپائی پر بوڑھے پاپا بیٹھے تھے، ہم جہاں ملے سلام دعا کیا، ان کو تھوڑی دعوت دی اور ان سے کہا کہ بابا جی آپ چلیں مسجد میں۔ کہتے میں تو فارغ نہیں ہوں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ کہتے ہیں سامنے نل کا نہیں نظر آ رہا، یہ میرے بیٹے نے نل کا پائپ لگوا دیا تو بچے چھیڑتے ہیں، میں سارا دن اس کی رکھوالی کرتا ہوں۔ بابا بھی فارغ ہوئی، لوگ کہیں فارغ ہیں، تو بھائی جو آدمی کہتا ہے نا میں فارغ ہوں، جب اس سے کہتے ہیں جماعت میں جاؤ، کہتا ہے میں فارغ ہوں۔ تو بھائی یہ تبلیغ کا کام فارغ لوگوں کا نہیں ہے، یہ تبلیغ کا کام ہر مسلمان کا کام ہے۔ جو جتنا زیادہ مصروف ہے اس کے ذمہ تو اتنا زیادہ ہے، جو جتنا زیادہ
کا کام اتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو بھئی یہ تبلیغ کا کام، یہ ہمارا روحانی علاج ہے۔ ہم سب روحانی بیمار ہیں، ہم سب روحانی بیمار ہیں، اور ہمارا علاج دعوت و تبلیغ۔ اس کے لیے اللہ پاک کے راستے میں نکلنا یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ اس راستے میں نکل کر ہم اس مبارک کام کو سیکھیں گے، اس کام کو کریں گے، اللہ پاک سے مانگیں گے، اللہ ہمیں اسلام کے لیے قبول فرمائیں گے، صفات عطا فرمائیں گے، اللہ ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ بس ہم سارے کے سارے ارادہ کریں کہ اس کام کو کریں، اور ارادہ کریں کہ اللہ کے راستے میں جانا۔ اب شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی سارا بیان سن رہا ہے، وہ بھی سارا سن رہا ہے، ہم بھی سن رہے ہیں، تو وہ سارا بیان ساتھ ساتھ سنتا رہتا ہے، تو پھر وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ میں یہ خیال آتا ہے یہ بیان بہت اچھا ہے، اور یہ کام بہت اچھا ہے، اور یہ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ابھی بس وہ یہاں سے تھوڑا قصہ لیتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ملتوی کرنا، ملتوی کرنا اس نے انسانوں کو ہلاک کر دیا۔ ملتوی کرنا، ملتوی کرنا، اس سے انسان خسارے میں چلے گئے، اس سے انسان خسارے میں چلے گئے۔ تو جب نیکی کا ارادہ بنے تو کیا بات کے بولے جلدی کریں، نیکی کا ارادہ بدلنے دیر نہیں لگتی، ارادے بدل جاتے ہیں۔ ابھی یہاں بیٹھے ہیں تو سب کا ارادہ اس کام کو کریں گے، یہاں تو دائیں بائیں ہر ایک سے پوچھیں میں جماعت میں چلا جاؤں، ابھی نا آپ دائیں بائیں ایک دوسرے سے پوچھیں میں صبح سے جماعت میں چلا جاؤں، تو ساتھ والا کیا کہے گا؟ ہاں ہاں ضرور چلے جاؤ، ہاں ہاں بسم اللہ، بہت خوشی کی بات۔ اچھا باہر نکل کر آپ کسی سے پوچھیں میں جماعت میں چلا جاؤں، کہتے ہیں نا ابھی تو آپ جوان آدمی، ابھی تو آپ بڑے ہیں، ابھی آپ کے جس میں اور بہت سارے کام، یہاں ہاں ہاں کا سمندر ہے، اور گھر میں اور بازار میں باہر نہ کا سمندر ہے۔ تو یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔